السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز ود راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج کچھ ایسے واقعے میں سنانے جا رہا ہوں جو میرے ہی شہر لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں پہلے واقعے جو میں سنانے جا رہا ہوں اس فیملی میں اس لڑکے کے والدین تھے، اس کی 4 بہنیں تھیں اور اس کا ایک بھائی جو اس سے عمر میں چھوٹا تھا۔ اس لڑکے کا نام مرتضیٰ ہے۔ اس کے والد پہلے عرب شریف میں تھے اور اس وقت ان کی فیملی بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے زندگی کا ہر آرائش کا لطف اٹھا رہے تھے، لیکن اسی دوران مرتضیٰ کے والد انڈیا واپس آنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں یہیں پر رہ کر کوئی بزنس شروع کریں گے۔ آخر کب تک اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے الگ دوسرے ملک میں رہیں گے۔ یہاں پر جو ان کا مکان تھا وہ دراصل ان کا پشتینی مکان تھا اور اس میں سب لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ سب نے ایک ایک فلور لے رکھا تھا اور سب کے کچن بھی الگ تھے، پھر بھی سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ مرتضیٰ بتاتا ہے کہ اس کے والد انڈیا آنے پر اس کی امی اور بھائی بہن سب بہت خوش تھے، لیکن ان سب کی یہ خوشی زیادہ دن کی نہیں تھی۔ شروع میں کچھ دن تو دعوتوں میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ہی نکل گئے اور اسی طرح دھیرے دھیرے دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ مرتضیٰ کے والد کوئی بزنس شروع بھی نہیں کر پائے اور جو رقم وہ کما کر لائے تھے وہ بھی سب ختم ہونے لگی تھی اور دھیرے دھیرے ان کے حالات پہلے سے خراب ہونے لگے تھے۔ ان کے والد ایک دن چھت پر سو رہے تھے، تبھی رات کو ان کو کچھ بے چینی سی ہوئی۔ وہ سگریٹ جلا کر پینے لگے اور سوچنے لگے کہ کہاں سے آمدنی کا ذریعہ نکالا جائے۔ ایک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی ان کے پیروں کے پاس بال بچھا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بالوں سے ان کے دونوں پیر ڈھک گئے تھے۔ تبھی وہ پلٹ کر اس مخلوق کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کالے رنگ کی اتنی خوفناک مخلوق تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ مخلوق فوراً ہی ان کی طرف بڑھتی ہے اور وہ آنن فانن میں چھت سے نیچے آنگن میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے ان کا دماغی توازن بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے، نہ ٹھیک سے کھاتے پیتے، نہ کسی سے ٹھیک سے بولتے، کپڑے بھی میلے کچیلے پہنے رہتے اور کبھی کبھی ان کو ڈھونڈا جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ وہیں آس پاس سڑک پر سوئے ہوئے ملتے۔ اور اس کے بعد ایک دن اچانک وہ گھر سے ایسا گئے کہ آج تک واپس لوٹ کر نہ آئے۔
ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے چلے گئے. جیسے جیسے کر کے گھر والوں نے مل کر ان کی بڑی بیٹی کی شادی کروا دی. مرتضیٰ بتاتا ہے کہ اس کے والد چاہتے تھے کہ اس کے سب بھائی بہن خوب تعلیم حاصل کریں، خوب پڑھے لکھیں، لیکن بدقسمتی سے صرف اس کی بڑی بہن ہی بمشکل پڑھ پائی، وہ بھی صرف ہائی اسکول تک. بڑی بیٹی کی شادی کے بعد دوسری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، اور اس کے 2-3 سال بعد مرتضیٰ کی والدہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئی. اس کے بعد ان سب بچوں کی زندگی بکھر گئی. موجودہ وقت میں مرتضیٰ اپنی چچی کی فیملی کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس کے چھوٹے بھائی نے شادی کر لی اور الگ رہنے لگا. باقی 2 بہنوں کی بھی شادی ہو گئی. ان کے والد جب زندہ تھے اور اس دنیا میں تھے تو وہ اکیلے اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے. ان کا دماغی توازن اس مخلوق نے ایسا بگاڑا کہ وہ گانے گایا کرتے تھے اور فرانٹے دار انگلش بھی بولتے تھے اور خود سے باتیں کر کے کس کس کے ہنسا کرتے تھے. میں اس کا عین شاہد گواہ ہوں. آج کا دوسرا واقعہ وہ بھی لکھنؤ کا ہی واقعہ ہے. یہ واقعہ جس لڑکے کے بارے میں ہے اس کا نام فراز تھا. اس کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی اور وہ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اس لیے وہ سب کا بہت زیادہ چہیتا تھا. وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ امتحان میں ٹاپ کرے. اس کا گھر 2 منزلہ بنا ہوا تھا اور اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا. پڑھائی کے دوران اس کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس لیے اس نے اپنا کمرہ فرسٹ فلور پر لے لیا تھا. اس کے روز کا معمول تھا کہ وہ کالج جاتا، کالج جانے کے بعد سیدھا گھر آتا، کھانا پینا کھا کر تھوڑا آرام کرتا اور زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی کرنے میں لگاتا تھا. اس کے والدین بھی اس کی اس عادت سے بہت مطمئن اور خوش تھے کہ ان کا بیٹا کسی غلط پھیر میں نہیں ہے اور بہت محنتی ہے. زندگی کا معمول بدستور گزر رہا تھا. ایک دن فراز کالج سے جب گھر آتا ہے تو اس کی نظر اپنے گھر کے گیٹ کے پاس بیٹھی ایک بلی پر پڑتی ہے جو سفید رنگ کی تھی. اس کو وہ بلی بہت اچھی لگتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس بلی کی چمکیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ہے. وہ اس کو پچکارتا ہے اور گھر کا گیٹ کھول کر اندر چلا جاتا ہے اور گیٹ بند کر لیتا ہے. وہ بلی اپنے پنجوں سے گیٹ کو کھرچنے لگتی ہے، لیکن فراز انسنا کر کے اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے. رات کو فراز کافی دیر تک پڑھائی کرتا ہے. نتیجتاً صبح اس کی آنکھ تھوڑی دیر سے کھلتی ہے. جب وہ گھڑی دیکھتا ہے تو جلدی جلدی کالج جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اپنی والدین سے مل کر گیٹ کی طرف بڑھتا ہے. اس کی والدہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور اس کو پراٹھے کا رول دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کو
کھا ضرور لینا۔ گھر سے خالی پیٹ نہیں جاتے۔ وہ ان کے ہاتھ سے پراٹھا لے لیتا ہے اور گیٹ کے باہر آ کر ایک ہاتھ سے رول کھاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اسکوٹی کی چابی نکالنے لگتا ہے۔ لیکن تبھی وہ کچھ محسوس کرتا ہے۔ وہ سفید بلی اس کے پیر کے پاس بیٹھی اس کا پیر چاٹ رہی تھی۔ فراز اس کو پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑ کر دیتا ہے۔ وہ فوراً ہی اسے کھا جاتی ہے اور فراز کی طرف بہت ہی معصومیت سے دیکھنے لگتی ہے۔ فراز اس کو اور پراٹھا دیتا ہے اور اپنی اسکوٹی سٹارٹ کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کالج کے لیے نکل جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بلی فراز سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر گیٹ پر ہی بیٹھی ملتی اور وہ اس کو وہیں پر کھانا دے دیتا۔ ایک دن گیٹ کھلا رہ گیا اور وہ فراز کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ فراز اس وقت رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے گوشت کی ایک بوٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ بلی نے فوراً ہی اسے بھی کھا لیا۔ فراز کی امی نے فراز سے کہا کہ بیٹا گیٹ بند کرنے سے پہلے اس بلی کو باہر ضرور چھوڑ دینا۔ سب لوگ کھانا کھا کے سونے چلے جاتے ہیں۔ فراز بھی سوچتا ہے کہ اس کو باہر چھوڑ کر گیٹ بند کر لیتا ہوں، اور وہ جیسے ہی اس بلی کو اٹھانے چلتا ہے وہ فوراً ہی اوپر بھاگ جاتی ہے۔ فراز بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر جاتا ہے۔ وہ اس کو پورے کمرے میں ڈھونڈتا ہے لیکن وہ اس کو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آخر کار تھک ہار کے وہ گیٹ بند کراتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید بلی چھت کے راستے کود کر کہیں چلی گئی ہوگی۔ وہ گیٹ بند کر کے پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد وہ بلی جانے کہاں سے اس کے بستر کے نیچے سے نکل آتی ہے اور اس کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ فراز سوچتا ہے کہ میں نے تو اس بلی کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی کرتا رہوں، میں بھی کن باتوں میں الجھ گیا ہوں۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ فراز کی امی کو بھی اب اس بلی کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ نہ تو کوئی گندگی وغیرہ کرتی نہ ہی کہیں اور جاتی، بس اوپر جاتی اور جو دے دو وہ کھا لیا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ فراز سوچتا ہے کہ میں پالتو جانوروں میں اتنی زیادہ دلچسپی تو نہیں رکھتا تھا، پھر آخر اس بلی کی طرف میں کیوں اتنا کھنچتا جا رہا ہوں۔ ایک دن فراز کالج سے آنے کے بعد اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ کل سے میرے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، امی میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ رات کا کھانا میز پر ڈھک کر رکھ دیجئے، میں پڑھائی سے فارغ ہو کر کھانا کھا لوں گا۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن کھانا کھا ضرور لینا۔ تبھی وہ سفید بلی آتی ہے اور فراز کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کو شاید کچھ کھانا ہوگا۔ وہ جیسے ہی اسے کھانا دیتا ہے وہ کھانے کو سونگھتی ہے اور فوراً ہی اوپر چلی جاتی ہے۔ فراز کو بھی پڑھنا تھا، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ صبح فراز کی امی میز پر سے برتن سمیٹنے آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں
کہ کھانا تو ویسے ہی رکھا ہے اور فراز نے کھایا بھی نہیں۔ وہ سوچتی ہیں ابھی نیچے آئے گا تو پوچھوں گی۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ فراز کی والدہ ناشتہ لگاتی ہیں اور فراز کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہیں، لیکن جب 9 بج جاتا ہے تو فراز کی امی کو فکر ہوتی ہے کہ 9:30 پر تو اسے کالج کے لیے نکلنا تھا اور 10 بجے سے ایگزام شروع ہونا تھا۔ تب اس کی امی اس کو آواز دیتی ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اوپر جاتی ہیں اور فراز کہیں نہیں دکھتا۔ اس کے بستر کے پاس اس کی چپل رکھی ہوتی ہے اور اس کا بستر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو اس پر فراز لیٹا ہی نہیں۔ اب اس کی امی کے حواس اڑ جاتے ہیں اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ فراز کے والد اس کو پورے گھر میں ڈھونڈتے ہیں، پھر گھر کے باہر سڑک پر دور دور تک ڈھونڈ آتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے گھر میں ماتم کا ماحول چھا جاتا ہے اور آج تک فراز کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی دوبارہ وہ بلی کہیں دکھائی دی۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ فراز کو کسی نے مزار پر دیکھا ہے، تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ کہیں دیکھا ہے، لیکن ہر جگہ ڈھونڈنے پر بھی وہ کہیں نہیں ملا اور آج تک اس کے والدین اس حادثے کو بھول نہیں پائے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ دونوں ہی واقعے سچے واقعے ہیں اور ہمارے شہر لکھنؤ کے ہیں۔ جلد ہی نئے واقعے کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو اپنا کوئی واقعہ جو آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ہو وہ شیئر کرنا ہے تو اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر ہم کو وائس میں یا لکھ کے ای میل کریں۔ آپ کا واقعہ ہم سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔